اللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن مقدس کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ وَسَارِعُوا، دوڑو اللہ رب العزت کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف۔ جنت آسمان اور زمین سے بڑی ہے، آسمان اور زمین سے بڑی ہے۔ یہ بات اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمائی ہمیں سمجھانے کے لیے، کیونکہ ہماری عقل جو ہے، ہماری سوچ جو ہے آسمان اور زمین کے خلا کو جانتی ہے۔ اس سے آگے کی چیز اگر بیان کر دی جاتی ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچتی۔ تو اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان کی بات کی کہ دوڑو اس مغفرت کی طرف، اس جنت کی طرف جو زمین و آسمان سے بڑی ہے۔ اب مغفرت کے کیا اسباب ہیں؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الایمان الاوسط کے اندر 10 اسباب اس کے نقل کیے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مغفرت کے 10 اسباب ہے۔ اللہ رب العزت مغفرت کرتا ہے وہ اپنی رحمت سے، لیکن اس کے چند اسباب اللہ رب العزت نے بتا دیے۔ یوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کی وجہ سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا آپ کہاں؟ میں بھی نہیں، اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ تو اصل چیز ہے اللہ کی رحمت، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو دارالامتحان بنایا ہے، آزمائش کی جگہ بنایا ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے یہاں پہ اعمال کرنے کے لیے کہا ہے۔ تو مغفرت جو ہے اس کے 10 اسباب علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں سب سے پہلا جو سبب ہے وہ ہے توبہ۔ سب سے پہلا سبب مغفرت کا وہ ہے توبہ۔ وہ فرماتے ہیں تنزیہ القلب عن الذنب، اپنے دل کو غیر سے خالی کرنا، اپنے دل کو گناہوں سے خالی کرنا، اپنے دل کو اللہ رب العزت کے لیے خالص کر دینا، یہ ہے توبہ۔ توبہ کہتے ہیں کہ انسان پیچھے والے تمام گناہوں کو چھوڑ دے، ان سے توبہ کر لے، دل کے اندر جو گناہوں کے اسباب یا جو گناہوں کے ذرات جو ہے دل میں ان کو صاف کر دے، دل کو صاف کرے، دل کو بنائے، پھر اللہ رب العزت کی محبت اس دل میں آتی ہے۔ میں نے پہلے ایک بار عرض کیا تھا کہ حضرت پیر و مرشد پیر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں کہ اگر گندا اور میلا برتن لے کے بچہ دودھ بیچنے والے کے پاس چلا جائے تو دودھ بیچنے والا اس گندے اور میلے برتن میں دودھ نہیں ڈالتا ہے، کہتا ہے کہ بیٹے جاؤ امی کے پاس اسے صاف کرا کے لاؤ پھر دودھ ڈالوں گا۔ تو جب دودھ ڈالنے والا، دودھ بیچنے والا گندے اور میلے برتن میں دودھ نہیں ڈالتا ہے تو اللہ رب العزت اپنی معرفت، اپنی محبت اس دل میں کیسے ڈالیں گے جس دل میں گندگی ہو؟ تو پہلی چیز ہے اپنے دل کو صاف کرنا۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حکیم شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ۔
انہوں نے ایک شعر کہا تھا جو دکھنے میں تو سادہ تھا لیکن ان کی کیفیات پر تھا۔ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ اگر میں صاحب استطاعت ہوتا 1,00,000 روپے میں اس شعر کے بدلے میں انعام دیتا۔ اس نے شعر کیا کہا تھا؟ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، جاہ جلال حسن و ملال سب کا سب میں نے دل سے نکال دیا ہے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، سارے جہاں سے ایک وحشت ہو گئی، اب تو آجا تجھ سے ہی محبت ہو گئی، کہ میں نے اپنے دل سے ہر چیز کو نکال دیا ہے، دل کو خالی کر دیا ہے، آپ آ جائیں میرے دل میں نے آپ کے لیے دل کو صاف کر دیا ہے۔ یہ دل جو ہے نا، یہ دل اللہ کے ساتھ وابستہ کیا جائے تو بہتر ہے، نہیں تو یہ دل تو کسی پہ تو آئے گا۔ کسی نے کہا نا کہ دل بہر محبت ہے یہ محبت کرے گا، لاکھ بچاؤ مگر کسی پر تو مرے گا، پتھر سے ہو بت سے ہو یا کسی اور سے ہو، آتا نہیں چین محبت کیے بغیر اس کو، یہ کسی نہ کسی سے تو محبت کرے گا، کسی نہ کسی کے ساتھ تو انسیت رکھے گا، اس لیے بہتر ہے کہ دل کو صاف کر دیا جائے اور اللہ کے لیے خالی کر دیا جائے۔ تو پہلی چیز علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تنزیہ القلب من عن الذنب، کہ اپنے دل کو گناہوں سے صاف کر دیا جائے۔ دوسری چیز فرماتے ہیں استغفار۔ قرآن مقدس کے اندر حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، جن کا نام عبد الغفار بتایا ہے لوگوں نے، حضرت نوح کا اصل نام عبد الغفار ہے، بہت روئے ہیں قوم کے لیے، بہت روئے ہیں اپنی امت کے لیے، تو ان کا نام رونے کی وجہ سے نوح علیہ الصلاۃ والسلام پڑ گیا۔ اپنی قوم کو روتے ہوئے کہتے ہیں، فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ میری قوم کے لوگوں استغفار کرو کثرت سے، اور استغفار کی برکتیں کیا ہوگی کہ وہ غفار ہے، معاف کرنے والا ہے، اور پھر تمہارے اوپر اپنی رحمتیں برسائے گا، بارشیں برسائے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، بارشیں برسائے گا، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ تمہیں مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، شرط یہ ہے کہ استغفار کیا جائے۔ تو مغفرت کا دوسرا اسباب، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان استغفار کرے۔ اور تیسری چیز علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الحسنات الماحیہ، نیک اعمال کرنا۔ نیک اعمال گناہوں کو زائل کر دیتے ہیں، نیک اعمال نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، تو نیک اعمال کرنا یہ بھی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ نماز پڑھنا، ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اپنے دل کا تزکیہ کرنا، یہ بھی گناہوں کو زائل کرتے ہیں اور یہ بھی مغفرت کے اسباب میں ہیں۔ چوتھی چیز فرماتے ہیں دوسرے مومنین کے لیے دعا کرنا، دعاء المؤمنین للمؤمن، دوسروں کے لیے دعا کرنا یا دوسرے آپ کے لیے دعا کریں، یہ جو دعا کرنا ہے یہ بھی مغفرت کے اسباب میں سے ہے۔ اور اس بات سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ایصال ثواب جو ہے، جو جا چکے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ بھی مغفرت کے اسباب میں سے ہے۔ پانچویں چیز ارشاد فرماتے ہیں ایصال ثواب ما یعمل للمیت من اعمال البر، جو جا چکے ہیں ان کے رشتہ دار، عزیز و اقارب، ان کے لیے نیک اعمال کر کے بھیجیں، ان کے لیے صدقہ خیرات کر کے بھیجیں، تو اللہ رب العزت ان کو گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، ان کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔
تو پانچواں سبب مغفرت کا یہ ہے کہ ان کے لیے جو جا چکے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے. ایصال ثواب جو ان تک پہنچے گا ان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا. چھٹی چیز فرماتے ہیں زغطۂ قبر، ما یحصل فی القبر من الفتنۃ والزغقۃ. یہ جو زغطۂ قبر ہے یہ بھی مومن کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے. مومن کو جو قبر میں جو زغطہ ہوتا ہے، زغطہ کہتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے قبر کا اکٹھا ہونا. وہ حدیث میں آتا ہے کہ پسلیوں سے پسلیاں مل جاتی ہے، قبر اس طرح اس کو پیچتی ہے. تو یہ قبر کا پیچنا یہ مومن کے لیے مغفرت کا سبب بنتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جنت میں بھیجنا ہے مومن کو، اور جنت میں وہ جائے گا جس کا دل صاف ہو، جس کے دل کا تزکیہ ہو، وہی جنت میں جائے گا. تو اللہ رب العزت نے پہلے یہ سیڑھیاں رکھی ہے، یہ اسباب رکھے ہیں. اچھا، قبر میں عذاب منافق کو بھی ہوتا ہے اور مشرک کو بھی ہوتا ہے. ان کے اور مومن کا جو زغطہ ہے ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. ڈاکٹر ایک کا آپریشن کرتا ہے، اس کی چمڑی جو کاٹتا ہے، یہ جو چمڑی اس کی کاٹی جا رہی ہے اس کے فائدے کے لیے، اس کے زخم کو صاف کرنے کے لیے، اس کے اندر جو جراثیم ہیں ان کو نکالنے کے لیے. بالکل اسی طرح مومن پر جو زغطۂ قبر ہوگا وہ مومن کا تزکیہ کرنے کے لیے، مومن کے جو گناہ ہے ان کو دھلنے کے لیے ہوگا. ساتویں چیز، مصیبتوں پر صبر کرنا. المصائب التي يكفر الله بها الخطايا في الدنيا. مصیبتوں پر صبر کرنا یہ انسان کی خطاؤں کو معاف کرانے کا ذریعہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان صبر کرتا ہے اللہ رب العزت صبر کرنے والے کو نیکیوں کو بڑھا دیتے ہیں. قرآن مقدس میں کہا نا کہ صبر کرنے والے کے اللہ ساتھ ہے. اور علماء نے لکھا ایک آدمی کی دو جیب ہے اور ایک جیب کے اندر اس نے گھڑی کو ڈال دیا، پھر جس میں ڈالا تھا اس میں نہیں، بھول سے دوسری جیب میں ہاتھ یوں ڈالا، اسے گھڑی نہیں ملی. اسے تھوڑا سا صدمہ ملا کہ یار میں نے گھڑی کہاں رکھ دی. یہ جو تھوڑی سی اس کو جھجک ہوئی ہے، صدمہ ملا ہے، اس پر بھی اللہ رب العزت نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اس پر بھی اللہ رب العزت خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں. اور آٹھویں چیز فرماتے ہیں قیامت کی سختیاں. یوم القیامت کربھا وشدائدھا. قیامت کی جو سختیاں ہیں یہ بھی مومن کے گناہوں کو معاف کراتی ہے، مومن کی نیکیوں میں اضافہ کرتی ہے. آگے فرمایا نمبر 9، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت یہ بھی مغفرت کا ذریعہ. شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل الذنوب یوم القیامت. قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گنہگاروں کے لیے شفاعت کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے اس کی وجہ سے لوگ بہت سارے جنت میں چلے جائیں گے. تو یہ جو 9 اسباب جو ہے یہ انسان کے گناہوں کو معاف کرنے مغفرت کے اسباب ہے. 10واں اسباب رحمت خداوندی. رحمت خداوندی جو ہے یہ چیز ہے مین. کہتے ہیں کہ جب قیامت کا میدان قائم ہوگا انبیاء سفارش کریں گے، خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، لوگ جنت میں چلے جائیں گے، اور پھر مومنین اور جو مومنین میں جو صلحاء ہے وہ شفاعت کریں گے، ان کی سفارش سے بہت سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے. پھر یہاں تک کہ جن کے دل میں ذرے برابر بھی ایمان ہوگا وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے. اور اس کے بعد پھر مشرکین ہوں گے، کفار ہوں گے، ان کے ساتھ وہ لوگ بھی ہوں گے. علماء نے لکھا جن کا ایمان ذرے سے بھی کم، معمولی سا ایمان ہوگا وہ بھی لوگ ہوں گے. اور اللہ رب العزت جہنم کی آگ کو اس طرح بنا دیں گے کہ شیشے کی طرف آمنے سامنے والے دیکھیں گے تو کفار تانے دیں گے کہ ہم تو تھے ہی منکر، ہم تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہی نہیں تھے، اور تم اپنے آپ کو نام کا مسلمان کہتے تھے، ہمارے ساتھ جہنم میں ہو. وہ شکوہ کریں گے مومنین
تو اللہ رب العزت سب کچھ جاننے کے باوجود جبرائیل کو پوچھیں گے جہنم میں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ شکوہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے اندر ایمان جو ہے یہ تھوڑا سا ذرے سے بھی کم تھا، نام کے ہم دنیا کے اندر مسلمان کہلاتے تھے لیکن مسلمانوں والے اعمال نہیں تھے ہماری زندگیوں میں۔ یہ کفار آج ہمیں تانا دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت تانا، ان کے تانے سے بچانے کے لیے ان سب کو جہنم سے نکالیں گے اور آب حیات کا جو تالاب، جو حوض ہوگا اس میں نہلائیں گے ان کو اور ان کو جنت بھیجیں گے۔ لیکن ان کی پیشانیوں پر یہ بات لکھی ہوئی ہوگی کہ یہ رحمان کی رحمت سے آئے ہیں، یعنی امتحان میں یہ پاس نہیں ہوئے، ممتحن نے ان پر ذرہ نوازی کی، ممتحن نے ان پر کرم نوازی کی، ان کو ایسے ہی پاس کر کے بھیج دیا۔ جنت میں جب یہ جائیں گے، جنتی لوگ ان کی پیشانیوں پر یہ مہر دیکھ کر ہنسیں گے، تو پھر یہ سب کے سب لوگ اکٹھے ہو کے اللہ رب العزت کے سامنے دعا کریں گے، اللہ جب آپ نے ہمیں جنت میں داخل کر ہی دیا ہے، جنت دے ہی دی ہے، تو اس کو بھی ہٹا دیجئے۔ اللہ رب العزت اس کو بھی ہٹا دیں گے اور ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو 10واں اسباب جو ہوگا وہ رحمت خداوندی ہوگی۔ اس لیے یہ جو بات اخیر والی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اخیر میں لکھتے ہیں کہ کاش کہ اللہ رب العزت مجھے بھی یہ جو لوگ ہیں جن کو بخش کے اللہ رب العزت جنت دیں گے، کاش کہ اللہ رب العزت مجھے بھی شامل کر دیں۔ ہمارے سلسلے کے بزرگ جن کو 9 سال کی عمر میں خلافت ملی تھی، خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب دعا کرتے تھے، دعا میں یوں کہا کرتے تھے، ربا قیامت کے دن میدان محشر میں جب گنہگاروں کو آپ اپنی رحمت سے بخش کے جنت میں بھیجیں گے، پیارے رب اس صف میں مجھے بھی شامل کر لینا۔ ربا ہم بھی آپ سے یہی